کچھ لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے جتنے اچھے وہ ہوتے بھی نہیں۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام ہمیشہ رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میرے لیے کوئی ایسی بات لکھو جسے اگر میں غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اور اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں۔ وزیر نے لکھا، یہ وقت گزر جائے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ قسمت والوں کو ملتے ہیں، کیونکہ جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی اور جب سمجھ آتی ہے تب وقت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ زخم ٹھیک بھی ہو جائیں تو حادثے نہیں بھولے جاتے۔ سب کے پاس سبھی خوبیاں نہیں ہوتی، کوئی حسین ہے اور کوئی وفادار۔ فانی دنیا، جب دنیا کو بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض دھوکہ ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے تین دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تین دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو، سروں کو سہارا دے، خوشیاں بانٹے۔ مسئلہ تو سکون کا ہے، زندگی تو ہر کوئی کاٹ رہا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے دو خوبصورت دلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اعتماد والا، ایک احساس والا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ انسان کی زندگی، ہمارے سماج میں عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ استغفار کے فوائد، نمبر 1 پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نمبر 2 حالات اچھے ہوتے ہیں، نمبر 3 مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، نمبر 4 مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ روشنی میری دور تک جائے گی، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے جلاؤ مجھ کو۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ ماں، اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا تو بھی صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ ہر وہ دل جس میں خوف خدا نہیں ویرانہ ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزار
سمجھدار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جسے محبت نہ ہو اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جسے محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا، ہر بات کو خاموشی سے مان لینا، یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو، پگھل تو رہی ہے، اس لیے زندگی کو ٹیسٹ کرنا سیکھو، ویسٹ تو ہو ہی رہی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، سائنس کی حقیقتیں ہمیشہ خوابوں کے مخالف رہی ہیں۔ جو لوگ اپنے احساس ظاہر نہیں ہونے دیتے، اکثر وہی لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عزت نفس اور انا دو بہت الگ چیزیں ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز آپ کو مانگ کے دیکھیں گے خدا سے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ جس سے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نقطے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ آدمی کی نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سماعت کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ داروں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خوددارا وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے آزادی ضرور جنم لے گی۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑنے پر کوئی برہم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسے کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کی زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانے آپ پہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ نصیحت: سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات اب تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ بھی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ باجی پروین: ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں،
کچھ بھی نہ کریں، بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ حضرت واصف علی واصف۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ سچے دوست وہی ہوتے ہیں جن کے رہنے سے خوشی دگنی اور غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ بانو گھوسیاں فرماتی ہیں اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی، کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ بانو گھوسیاں فرماتی ہیں کہ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری والد کی بیٹے کے لیے دعا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔